جب شیطان کو حضرت آدم کو سجدہ نہ کرنے کے سبب جنت سے ذلیل و رسوا کر کے بے دخل کر دیا گیا تو اس کے دل میں حضرت آدم کے خلاف کینہ اور حسد بھر گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں زمین پر اللہ کا نائب بنوں، لیکن وہ نہ بن سکا کیونکہ اس کے دل میں غرور اور تکبر تھا۔ اب شیطان نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اس عزت سے آدم علیہ السلام کو ضرور محروم کر کے رہے گا جو اس کے بجائے حضرت آدم علیہ السلام کو ملی ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم تو جنت میں موجود تھے اور شیطان کو جنت سے بے دخل کر دیا گیا تھا، تو پھر شیطان کس طرح حضرت آدم تک جنت میں پہنچا اور کس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا؟ تو اس بارے میں مفسرین مختلف آراء رکھتے ہیں۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس وقت شیطان مردود کو اس کے جو اعزازات تھے اس سے محروم کر دیا گیا تھا، جبکہ اسے جنت میں حضرت آدم کو آزمانے کا موقع یا مہلت دی گئی تھی۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ شیطان ایک بہت بڑے سانپ کے منہ میں بیٹھ کر یا کسی اور جانور کا روپ اختیار کر کے جنت میں داخل ہو گیا تھا، لیکن یہ ضعیف روایت ہے۔ لیکن بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں شیطان جنت کے اندر نہیں گیا بلکہ باہر کھڑا ہو کر ہی وسوسے ڈالتا رہا، کیونکہ وسوسے ڈالنے کے لیے قریب ہونا ضروری نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل فرما کے یہ کہہ دیا کہ آپ کو جو چیز ضرورت ہو، جو چیز آپ چاہیں، آپ کو سبھی چیزیں یہاں پر میسر ہیں۔ جو چیز آپ کے غم و گمان میں جو ہی آئے گی وہ آپ کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ جس چیز کا خیال آپ کے ذہن میں آئے گا وہ چیز اس خیال سے پہلے ہی آپ کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ نیز ہر قسم کی سہولت یہاں پر موجود ہے، لیکن ایک کام ضرور کیجئے گا کہ فلاں درخت کے قریب مت جائیے گا اور اسے چھوئیے گا مت۔ کئی مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ درخت انگور اور گندم کے درخت تھے جسے چھونے اور کھانے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا تھا۔ شیطان ان کو بہکاتا ہے، جس کا احوال قرآن مجید میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 20 سے لے کر 21، 22، 23، 24 میں اس کا مکمل اور تفصیلاً احوال موجود ہے، جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پھر یہ ہوا کہ شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے تاکہ ان کی شرمگاہوں کی جگہ جو ان سے چھپائی گئی تھی ایک دوسرے کے سامنے کھول دیں، اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تمہیں کسی اور وجہ سے نہیں روکا اس درخت سے، بلکہ صرف اس وجہ سے روکا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ۔ اور ان کے سامنے اس نے قسمیں کھائیں کہ یقین جانو میں ہی تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اسی طرح اس نے دونوں کو دھوکہ دے کر نیچے لایا۔ چنانچہ جب ان دونوں نے درخت کا مزہ چکھ لیا تو ان کی شرمگاہوں کی جگہ ایک دوسرے پہ کھل گئیں اور جنت کے کچھ پتے جوڑ جوڑ کر اپنے بدن پر چپکانے لگی۔ ان کے پروردگار نے آواز دی، کیا میں نے تم لوگوں کو اس درخت سے روکا نہیں تھا اور تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں بول اٹھے کہ اے ہمارے رب، ہم اپنی جانوں پر بہت ظلم کر گزرے۔ اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم نامراد لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ نے آدم، ان کی بیوی اور ابلیس سے کہا کہ اب تم یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہو، تمہیں ایک وقت تک زمین پر ٹھہرنا اور برتنا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ درخت گندم اور انگور کا درخت تھا جسے کھانے کے بعد ان دونوں کے اندر جنسی جذبات پیدا ہوئے اور اسی سے مغلوب ہو کر ان کی شرمگاہیں کھل گئیں اور اللہ نے بطور سزا انہیں زمین پر بھیج دیا۔ تو روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اتارا گیا، حضرت حوا کو جدہ میں اور ابلیس کو بصرہ سے چند میل فاصلے پر اتارا گیا۔ حضرت سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت آدم کے پاس حجرہ اسود اور جنت کے مٹھی بھر پتے تھے۔ حضرت آدم نے ان پتوں کو زمین پر پھیلا دیا اور یہ خوشبودار درخت ان پتوں کی ہی پیداوار ہیں جو آج بھی زمین پر موجود ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کے پاس گندم کے 7 دانے تھے۔ حضرت آدم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ اسی درخت کا پھل ہے جسے آپ کو کھانے سے روکا گیا تھا لیکن آپ نے تناول فرما دیا تھا۔ حضرت آدم پوچھتے ہیں کہ میں اب ان پھلوں کا کیا کروں؟ تو حضرت جبریل فرماتے ہیں کہ آپ انہیں بوئیے، اور اس پر حضرت آدم نے انہیں بو دیا۔ وہ دانے اگے تو حضرت آدم نے ان دانوں کو کاٹا، اس فصل کو کاٹا، اس میں سے بھوسے اور دانے کو الگ کیا، ان دانوں کا آٹا پیسا، آٹا پیسنے کے بعد آٹا گوندا گیا، اس کے بعد روٹی پکائی گئی۔ اس طرح سخت محنت اور مشقت کے بعد کھانا بنایا گیا اور کھایا گیا۔ یہ واقعہ قصص القرآن ابن کثیر میں درج ہے۔
اس کے بعد حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا شروع کر دیا، معافی مانگنا شروع کر دی۔ حضرت آدم کو معافی کس طرح ملی اور حابیل قابیل کا واقعہ کون سا ہے، کیسا قصہ ہے، یہ آپ سب جانیں گے اگلی ویڈیو میں۔ تو اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا، ملتے ہیں اسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی تمام انٹرسٹنگ اور ہسٹوریکل ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔